شادی کہیں قریب قریب جملے اگر ڈیفینیشن بتاؤں ذمہ داریوں کا نام ہے. اچھا اگر ذمہ داریوں کا نام ہے تو کیا بچہ یا بچی ذمہ دار ہے؟ اب کوشچن فرسٹ آف آل آج کا پہلا سوال, شادی کے وہ قابل نہیں ہے, اس کو نہیں کرنی چاہیے جو ذمہ دار نہیں ہے. وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اگر ذمہ دار نہیں ہے شادی نہ کرے. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کبھی کرے کہ شادی کی مناسب عمر کون سی ہوتی ہے, سر عمر نہیں ہوتی, کچھ ایک کوالٹیز ہیں وہ ہوں تو شادی کر لینی چاہیے. اور اس میں ایک کوالٹی نمبر 1 کیا ہے, بندہ رسپانسبل ہونا چاہیے. اگر لڑکی لڑکا رسپانسبل ہے, اپنی ذمہ داریاں قبول کر سکتا ہے, رسپانسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, رسپانسبلٹیز کو اٹھا سکتا ہے, لے کر چل سکتا ہے, کمیٹڈ ہے, اسے کر لینی چاہیے. لیکن اگر 30-35 کا بھی ہو گیا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس میں پیدا نہیں ہوا, لڑکا یا لڑکی, تو پھر یقین کیجیے اس کو شادی نہیں کرنی. زیادتی ہوئے گی. زیادتی کس شکل میں ہوئے گی کہ وہ جو ریلیشن بنے گا وہ ایک خوشحال ریلیشن نہیں ہوئے گا, ہارمنی نہیں پیدا کر سکے گا, ڈیفائن نہیں ہوئے گا. جب چیزیں کوئی گیم ڈیفائن ہی نہیں ہے اس میں انسرٹنٹی کا پہلو بڑھ جاتا ہے. اگر یہ روڈ پہ ڈیفائن نہیں ہے, آنے والی سڑک ہے جانے والی سڑک ہے, ڈیفائن ہی نہیں ہے, حادثے کی انسرٹنٹی کیا ہو جائے گی, حادثہ جو اس کے ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے. سو سر یہ جو ہے ریلیشن, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ خود کو بنانا چاہیے, کس ریفرنس تھاٹ کے ساتھ اپنی گرومنگ کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے. دونوں چیزیں ہیں نا سر, ایک تو آپ بھی گرومر بنیں گے, یہ باتیں سننے کے بعد قاسم علی شاہ یا میرے پارٹیسپینٹس بھی کل کو اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, اور کچھ چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تاکہ ہماری زندگی میں ہارمنی ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ نمبر 1 یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی بھی اس ریلیشن کی طرف جانے لگے ہیں تو اس کو ایموشنل سٹینڈنگز پہ نہ کھڑا کریں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس کے لیے پھر عمر کا چکر نہیں ہے, اس کے لیے پھر میچورٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ اس فیصلے کی طرف اگر ایموشنلی آگے بڑھے ہیں تو غلط فیصلہ ہوئے گا, کیونکہ ایموشن دراصل پٹی آنکھوں پہ یہ اتر جاتے ہیں. بندہ غصے کی حالت میں جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ نارمل حالت میں نہیں کر رہا ہوتا. ان دی سیم وے بندہ ہائپ ایموشنل اگر کریٹ ہوئی ہو, جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ عام حالت میں فیصلے نہیں کر رہا ہوتا. وہ بڑا معروف حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جملہ, کبھی فیصلہ خوشی یا غمی کی حالت میں نہ کرو, شدید خوشی یا شدید غم کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو. ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر ایموشنل ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے نا, جسے کہتے ہیں پیک آف لو, شادی کا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کیجیے گا, کیونکہ جو چیز شادی کروا رہی ہے وہ ایموشنز ہیں, اور ایموشنز پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے, یہ ریلائبل نہیں ہے. اچھا 2+2=4, اٹس فرام ایموشن اور اٹس فرام لاجک. From logic. After 10 years, I will say 2+2=4. Why 4? Because it's logic. یہ 10 سال بعد بھی لاجک رہنا ہے, لیکن ایموشن کہتا ہے 2+2=400. تو یہ ہے, اور 10 سال بعد میں نے کہنا تو یہ ہے, فرق پڑ گیا. ریزن کیا ہے کہ جو میرا میٹر تھا جس سے میں نے ماپا وہ میٹر لاجیکل ہی نہیں تھا. کتنا ایک عجیب لگتا ہے کہ آپ دودھ لینے جائیں اور اسے جا کے 5 گز دودھ دے دو. میرا پیمانہ ہی غلط ہے, 5 گز ہوتا ہی نہیں ہے وہ. یا میں کپڑے کی دکان پہ کہوں یار 2 لیٹر کپڑا چاہیے مجھے, میرا ٹول غلط ہو گیا. سر ہمیشہ آپ ایک 200 روپے کی لنڈے کی جرسی بھی لیتے ہیں نا تو عقل استعمال کر کے, کپڑا چیک کر کے, کھینچ کھونچ کے, پہن کے, اتار کے, دیکھ کے کوئی ٹک تو نہیں لگا ہوا, اور اسے پوچھتے ہیں یار کی وجہ لگ رہی ہو, وہ کہنا باؤ جی اللہ دی شہزادے لگ رہے تھی. اور وہ جناب وہ بندہ جو سا وہ 200 روپیہ خرچنے 200 روپے کی ڈیل پہ پوری عقل لگا دیتا ہے, اور اس میں بھی سوچتا رہتا کہ یار ایک پیس ہو لگ جانا نا کوئی چنگا, یہ نہیں سی لینا, یہ ایتھے نہ ٹیٹو جہا بنیا ہوتا تو پھر یقین کرو ہے دنیا نے کہنا سی یار پریزیڈنٹ ہی لگ رہے ہیں. تو حضور والا 200 کی ڈیل میں عقل پوری اور زندگی کی ڈیل میں پورے ایموشنز, لاجک زیرو. سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ That's why مجھے کوئی آ کے کہ سر میری محبت ہے میں شادی کرنے جا رہا ہوں, میں کہتا ہوں میرا بیٹا 1 سال ویٹ کر لے سر, اے محبت نو کیری کر کے سال تے لنگا, 1 سال بعد وہ محبت کی شکل بدل جاتی ہے, وہ کنورٹ ہوتی ہے ضد میں. اچھا جب یہ یوتھ باتیں سنتی مائنڈ کٹ جاتے ہیں. سر مبتلا جو ہوتا ہے نا اس کو بڑا غصہ چیچی آتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں تو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں نا سر, میں اس میں انوالو نہیں ہوں, میں تو باہر کھڑے ہو کے مجھے تو پتا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. آپ آبزرور ہیں, آپ کہتے ہیں گاڑی لگی, حضور آپ کی بریکیں نہیں ٹھیک,
وہ کہہ رہا آپ کو کیا پتا, آپ سر آبزرور ہیں, آپ کو پراپر پتا ہے کہ کس طرح کیا ہو رہا ہے. وہ جو ہے وہ انوالو ہے, پروسیس میں ہے. تو بسا اوقات پروسیس امپورٹنٹ, لاجک پہ آنے لگا سر, پروسیس اندھا کر دیتا ہے آبزرویشن سے. میرا آپریشن ہو رہا ہے تو میں اس کی تفصیل نہیں, میں آئی کروں گا بس, میری آئی بیان کرے گی تکلیف کتنی ہوئی ہے مجھے, میں اس کی وضاحت کروں کہ کس طرح چیرا لگا اور کیسے کس خوبصورتی سے خون بہ رہا تھا اور کیسے اس نے ٹانکے لگانے شروع کیے, تو میں اش کر اٹھا. نہیں پاسبل. آپریشن میں بندہ بول نہیں سکتا, اس کا بیان گم ہو جاتا ہے, بیان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہاں آبزرور کی آنکھ دیکھتی ہے اس کو. ان دی سیم وے سر ایموشن میں ٹریپ انسان کا بیان ایموشنل ہوتا ہے, کبھی بھی لاجیکل نہیں ہوتا. سو سر ایک تو میری ٹپ یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو آپ ایموشن کے ایلیمنٹ کا تناسب رکھنا بھی ہے 20% کر لیں, لاجک کا تناسب 80% کریں. ایموشن 20% میں نے کیوں کہا ہے 20% اس لیے کہا کہ وہ ہونا چاہیے یار. ایک دل کو اچھا لگنا, کلک کرنا, ہک کا ایلیمنٹ, فیلنگ آف اٹیچمنٹ تو ہونی چاہیے. ہر چیز عقل پہ نہیں ماپی جا سکتی, لیکن آپ عقل کا ایلیمنٹ تھوڑا بڑھا رکھیں. یہاں تک کلیئر جی, یہ بات سمجھ آ گئی جی سر. سر نمبر 2, سر جی زندگی میں اپنا کردار ضرور بنائیں. اگر آپ کا کریکٹر نہیں ہے نا, آپ کریکٹر والے کو ویلیو نہیں دے سکتے. میرج از اے ڈیل آف کریکٹر, اٹس اے ناٹ ڈیل آف حسن, ملکہ حسن کہ جناب ایک شہزادہ اور ایک پری کی کہانیوں میں ہوتا ہے بیٹا. شہزادے اور پری کی شادی ہو گئی, پھر ان کے اور شہزادے پیدا ہوئے, ایک خوبصورت. میں کبھی بھی یقین کرے فلم کے ایک سین کے بڑا خلاف ہوں. اگر اس کے بعد کی فلم بنے نا تو آپ ایسے کوئی دیکھے بھی نا. وہ فلم کیا ہے, فلم اینڈ ہوتی ہے, شادی ہو رہتی ہے, ہیپی اینڈنگ, وہ جا رہے ہیں دونوں, میوزک چل رہا ہے اور دونوں جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں دکھاتا بعد اس کی ہوا ہے نا دنال. فلم اتنا مشکل, شادی نہیں ہو رہی, ولن آ گیا, کٹ پڑ رہی ہے, نہیں مان رہا, پارو ہو گئی. ہونے کے بعد جب خوارو شروع ہوئی پارو کی بجائے, تو پتہ لگا یار شادی تو وہ نہیں تھی. یہ شادی ہونے کا عمل بڑا خوبصورت ہے. بڑے لڑکیوں کے انٹرویو لیے گئے, یہ سوشل ایک سروے تھا. انہوں نے کہا ہم شادی, لڑکے کا کریز اور ہوتا ہے, لڑکی کا شادی کی تیاری بڑا کریز ہوتا ہے, بڑی فلانی چیزیں, یہ وہ ارینجمنٹ, ڈی جے اچھا ہے کہ نہیں, وہ پروسیس کو بڑا انجوائے بندہ کر رہا ہوتا ہے. حقائق کیا ہے حضور, ڈیل کرنی ہے تو نمبر 1 میں نے بتایا لاجک کا ایریا تھوڑا سا بہتر ہو آپ کا. نمبر 2 کریکٹر آپ میں ہے تو آپ شناخت کر سکتے ہو. آپ اچھے کردار والے ہو, آپ کمیٹڈ ہو, آپ صاف ستھرے انسان ہو, آپ میچور ہو, آپ غلطیوں سے سیکھ چکے ہو, تو آپ قدر دو گے کسی کے کریکٹر کو. نہیں تو صرف اگر حسن ہوتا تو جا کے آج لسٹ نکالیے گا پوری انڈسٹری کی حسن والوں کی, اور ان کی ازدواجی زندگی کو گیج کیجئے گا. آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کریں گے, آپ کہیں گے مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. وجہ کیا ہے, اگر حسن سے ہی زندگی اچھی ہوتی تو ان کی ہونی چاہیے تھی. سر حسن کے علاوہ کوئی چیز ہے جو زندگی میں بیوٹی پیدا کرتی ہے, وہ کیا ہے, کریکٹر. میری گزارش سمجھے گی نہیں سمجھے گی؟ میں جہاں کھڑا ہوں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم بہت پیچھے جائیں, ابھی تو شادی آپ کی ہونی ہے, اس کے بعد آگے جانا ہے ہم نے. ابھی تو ہم پیچھے کھڑے ہیں کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی, زندگی میں سر یاد رکھیے گا کبھی بھی یہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں, اس طرف بڑھ رہے ہیں, میرا آپ کو مشورہ ہے آپ کی مشاورت ہمیشہ لاجیکل تجربہ کار لوگوں سے ہونی چاہیے. سر ہم ایک چھوٹی موٹی کنسائنمنٹ, چھوٹی موٹی ڈیل کے لیے کنسلٹ کر لیتے ہیں. اتنی بڑی ڈیل, کسی نے بڑی شاندار بات کہی ہے, اس نے کہا ہے 2 لائف کی ڈیلز کو بڑا ہی سمجھداری سے کرنا چاہیے. ایک کیریئر کا چوز کرنا سر, کیریئر, اور سیکنڈ شادی کسے کرنی. سر اس کلچر کا مسئلہ بتاؤں کیا ہے, یہاں پر ہوتی ہے ایک شادی, جب ہونی ایک ہے اور وہ بھی خراب ہو تو آپ پین کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تکلیف انتہا پہ ہے, کہتا ہے شہید ملت بن گیا ہوں میں, کہتا ہوا کیا ہے, کہتا ہے بس شادی ہوگی. اس میں بھی خوشی نہیں, اس پہ بھی سکون نہیں. نیکسٹ سر, یہ پوائنٹ میرا سمجھ آیا سر, اس کے میں بڑا حق میں ہوں. مشاورت, ہمیشہ مشاورت کریں. سر میرے پاس بچے آتے ہیں اس ڈیل کو لے کر, تو میں انہیں ان سے سوال پوچھنا شروع کر دوں اس مشاورت میں کہ یار مجھے بتاؤ, اس میں اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو اس طرح کیوں سوچ رہے ہو, اس میں تمہارے کیا وجوہات ہیں, اس سے تمہاری کیا لرننگ ہے, تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. مجھے اگر ذرا بھی لالچ نظر آئے تو میں تھوڑی سی ان کی کلاس ضرور کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دیکھو یہ کچھ سیرت کے مطابق نہیں,
یہ کوئی بڑی ایک پلیزنٹ ڈیل نہیں ہو سکتی. پلیزنٹ ڈیل کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جس بنیاد پہ چلانے لگے ہیں معاملے کو وہ بنیاد تو ٹھیک ہو. سو سر اس کو کبھی مت بھولیے کہ آپ کی جو ہارمنی ہے وہ ہارمنی ہمیشہ بیس کرے گی مشاورت پہ. اچھا پروفیشنل بنانے کی ٹریننگ ہے, اچھا بیٹا بنانے کی ٹریننگ ہے, اچھا آرمی آفیسر بنانے کی ٹریننگ ہے, اچھا بیوروکریٹ کی ٹریننگ ہے, اچھا جج بنانے کی ٹریننگ ہے. اچھا ہسبینڈ یا اچھی وائف بنانے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور جو آٹو ٹریننگز اویلیبل ہیں بنی بنائی پہلے سے جو ہیں ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ این ممکن ہے کہ جس کا جو ایکسپوجر ہے وہ اسی کی بنیاد پہ اصول و ضوابط دے دے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مثلا سانس بری ہوتی ہے, ایک جملہ ہے, یہی جملہ اٹھائیے, ایک کے پاس جائیے, وہ کیونکہ 100 میں سے 2 ایسے ملیں گے جو کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہوتا, میرا تو ایکسپیرینس یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کا جو تجربہ ہے اس نے تو وہ بولا. اچھا خامن جون سے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے, ممکن ہے 100 میں سے 98 ایگریڈ ہو جائیں, اچھے نہیں ہوتے. 2 جون سے ہیں وہ کہ جی ایسا تو نہیں ہوتا, تو بڑا پازیٹیو انسان ہے, بڑا ہمبل انسان ہے. اچھا جی خامن اپنی گھر کی جو باہر کی سٹریس گھر لے آتے ہیں, ممکن ہے 98% مان جائیں, 2 کہیں جی کبھی نہیں ہوئے, مجھے پتہ نہیں کرتے کہ